ہم خداوند کے کلام مقدس کی تلاوت کریں اور مقدس کتاب میں سے عہد عتیق اور زبور کی کتاب جس میں سے 125واں زبور پڑھا جائے گا۔ زبور 125۔ جو خداوند پر توکل کرتے ہیں وہ کوہ سیون کی مانند ہیں جو اٹل بلکہ ہمیشہ قائم ہے۔ جیسے یروشلم پہاڑوں سے گرا ہے ویسے ہی اب سے ابد تک خداوند اپنے لوگوں کو گھیرے رہے گا، کیونکہ شرارت کا عصا صادقوں کی میراث پر قائم نہ ہوگا، تاکہ صادق بدکاری کی طرف اپنے ہاتھ نہ بڑھائیں۔ اے خداوند، بھلوں کے ساتھ بھلائی کر اور ان کے ساتھ بھی جو راست دل ہیں، لیکن جو اپنی ٹیڑھی راہوں کی طرف مڑتے ہیں ان کو خداوند بد کرداروں کے ساتھ نکال لے جائے گا۔ اسرائیل کی سلامتی ہو۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے ہفتے سے ہم نے ایمان سے متعلق سیکھنا شروع کیا ہے اور یہ پوری سیریز ہے۔ پہلا پیغام پچھلے ہفتے ہو چکا ہے اور آج ہم اگلا پیغام پیش کر رہے ہیں، اور پچھلے پیغام میں ہم نے یونانی، عبرانی اور عربی زبان کے الفاظ کو کھولنے کی کوشش کی تھی، اور ایک لفظ توکل ہمیں ملا تھا، چونکہ اور بہت سے الفاظ بھی ہیں لیکن آج ہم صرف توکل سے متعلق سیکھنے کی کوشش کریں گے اور اس میں سے اپنے لیے پیغام اخذ کریں گے۔ آئیں ہم ایک چھوٹی سی دعا کریں اور اس کے بعد پھر ہم بات کرتے ہیں۔ خداوند، ہمارا علم نہایت ناقص ہے، ہماری مدد فرما، رہنمائی فرما، ہم طالب علم ہیں اور سیکھنا چاہتے ہیں، یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ جب ہم توکل کے لفظ کو دیکھتے ہیں تو عام طور پہ ہم جو مطلب اس کے دیکھتے ہیں فیروز لغات میں، جس کا مطلب بھروسہ نکلتا ہے، اپنے کام کو کسی کے حوالے کرنا، اپنے عجز کا اقرار کرنا، یعنی اپنی عاجزی کا اقرار کرنا، اپنے کام کو کسی کے حوالے کر دینا، بھروسہ کرنا یعنی ٹرسٹ کرنا، اور کسی کو وکیل بنا لینا۔ الوکیل، عربی زبان میں الوکیل کہتے ہیں۔ بنیادی طور پر توکل کا جو لفظ ہے، اس کے لیے اگر مطلب وکیل کو دیکھ لیں تو کیا ہی کمال ہے۔ پہلی تو بات ہے، ہم اپنے عجز کا بھی اقرار کر رہے ہیں، عاجزی کا اقرار کر رہے ہیں، یعنی ہم جب خدا پہ بھروسہ کرتے ہیں تو ہم عاجز ہو جاتے ہیں، ہم خاکسار بن کے اس کے قدموں میں آ جاتے ہیں، اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ مولا تو ہی ہے سب کچھ، ہماری کوئی اوقات نہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ اچھا، پھر جب ہم مزید بات کرتے ہیں، جب ہم اپنے کام کو کسی کے حوالے کرتے ہیں، ہم کسی کے حوالے اپنے کام کو کر رہے ہیں، یعنی یہ ایک ٹرسٹ کی بات ہے کہ بھائی ہم آپ پہ بھروسہ کرتے ہیں، آپ اس کام کو بڑے اعلیٰ طریقے سے کر سکتے ہیں، آپ کے پاس سارے تجربے موجود ہیں، آپ کے پاس ساری باتیں موجود ہیں، آپ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، آپ کے پاس یہ اہلیت موجود ہے۔ تو ہمارا خدا بنیادی طور پہ اہلیت رکھتا ہے، وہ آسمان و زمین کا خدا ہے، وہ قادر مطلق خدا ہے، وہ سب کچھ کرنے میں قادر ہے، اس لیے ہم اس پر توکل کرتے ہیں۔ اچھا، پھر جب لفظ ہم وکیل کی بات کرتے ہیں، کسی کو وکیل بنانا، تو یہ لفظ بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ تو بات یہ ہوا کرتی ہے، اب پھر سوال یہاں سے اٹھتا ہے کہ اگر ہم خدا کو وکیل بناتے ہیں تو کیا خدا وکیل ہے؟ کیا بائبل مقدس میں کہیں شہادت ملتی ہے کہ خدا وکیل ہے؟ ہاں، شہادت ملتی ہے ہمیں، وہ شہادت ہمیں ملتی ہے جب یسوع مسیح نے کہا، یوحنا رسول کی بات پر لکھی گئی، ہمارے خدا یسوع مسیح کی انجیل اس کے 14ویں باب کو جب پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ میں باپ سے درخواست کروں گا اور وہ تمہارے لیے ایک مددگار بھیجے گا، یعنی دوسرا مددگار۔ وہ جو لفظ مددگار استعمال ہو رہا ہے، وہ جو دوسرا مددگار ہمیں سونپا جا رہا ہے، اس کے لیے پیرکلیتوس کا لفظ استعمال ہوا ہے یونانی زبان میں، اور پیرکلیتوس کا مطلب ہے وکیل۔ صرف اور صرف وکیل نہیں، بلکہ اس کا اور بھی 3-4 الفاظ مل جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر پہلے تو ہم نے ایڈوکیٹ کا لفظ استعمال کر لیا، وکیل جو وکالت کر رہا ہے۔ دوسرا کمفرٹر ہے، یعنی آرام دینے والا۔ کاؤنسلر ہے، جو ہماری اصلاح کرنے والا۔ یعنی کہ
وہ ہستی، وہ شخصیت، اس میں یہ ساری خوبیاں موجود ہیں. ایک وکیل میں یہ ساری خوبیاں موجود ہونی چاہیے جو وہ ہماری کاؤنسلنگ بھی کرتا ہے. وکیل کاؤنسلنگ کرتا ہے. پھر وکیل جب ہمارا کیس لڑتا ہے تو ہمیں کمفرٹ ملتا ہے، ہمیں آرام ملتا ہے. اور یہی لفظ اگر آپ آگے چل کے جائیں، یوحنا کا خط پڑھیں، پہلا خط پڑھیں، تو وہاں پہ ہمیں ملتا ہے کہ باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار یعنی یسوع مسیح ناصری موجود ہے. یعنی خداوند یسوع وہاں موجود ہے، یعنی وہاں بھی مددگار کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، یعنی وہ بھی وکیل کے طور پہ یعنی ایک شخصیت ہے جو ہماری وکالت کر رہا ہے، ایک شخصیت ہے جو ہمارے لیے لڑ رہا ہے، ایک شخصیت ہے جو ہمارے لیے فائٹ کر رہا ہے. تو بات یہ ہوا کرتے میرے عزیزوں کہ ہم اپنے تمام تر مسائل کو، اپنے تمام تر معاملات کو اس وکیل کو سونپ سکتے ہیں. اب یہاں پہ سیٹنگ ایسی ہے کہ آسمانی باپ جج کے طور پر ہیں اور روح القدس جو ہے وکیل کے طور پر ہیں. اور یسوع مسیح وکالت تو بے شک کرتے ہیں، وکالت نامہ بھی ان کے پاس ہے، سب کچھ ہے، لیکن بحیثیت کیا کہنا چاہیے کہ ایک ضمانتی کے طور پر یسوع مسیح نظر آتے ہیں. مثال کے طور پر صلیب پہ جب یسوع نے کہا کہ تمام ہوا، جس کا مطلب ہے نجات کی قیمت ادا ہوئی، یعنی یسوع مسیح نے قیمت ادا کر دی ہے، یسوع نے ضمانت دے دی ہے. اور میں نے لاسٹ ٹائم آپ سے یہ بھی بات کی تھی، جب ہم پستس کے لفظ کو استعمال کرتے ہیں تو وہاں ایک ضمانت کا لفظ بھی نکلتا ہے. تو بات یہ ہوا کرتی ہے کہ وہ ضامن ہے. یسوع کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک بہتر عہد کا ضامن ہے. یہ ہم نے لاسٹ ٹائم آج دیکھی تھی. سو بات یہ ہوا کرتی ہے کہ جب ہم مثال کے طور پر ہم سے کوئی خطا ہو جاتی ہے، اچھا پھر اس کو اگر آپ اس کو مزید دیکھ لیجئے، ہمارے ہاں تو یہ چیز نہیں ہے پاکستان میں، لیکن آپ انگلینڈ امریکہ جاتے ہیں تو وہاں جب کوئی بھی مجرم یا بلکہ پہلے تو ملزم ہے وہ جیل میں جاتا ہے تو اس کو وکیل خود ہی مہیا کر دیا جاتا ہے، یعنی حکومت اس کو وکیل مہیا کرتی ہے. اب وہ جو وکیل ہے اس کے لیے فائٹ کرتا ہے. تو بات یہ ہوا کرتی ہے کہ ہمارے پاس بھی وکیل آلریڈی موجود ہے، اویلیبل، اور وہ پریکٹس میں. اور پھر بات یہ ہوا کرتی ہے کہ وہ وکیل جو عام جو دنیا کا وکیل ہوتا ہے وہ بنیادی طور پر بے شک کافی محنت کرتا ہے، سب چیزیں، لیکن وہ کامل نہیں ہے. اور پھر بات یہ ہوا کرتی ہے، کئی جگہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ وکیل کئی جگہ آپ کو جھوٹ بولنے پہ اکساتا ہے، آپ کو غلط بیانی پہ اکساتا ہے، آپ کو اور بہت ساری ایسی باتیں کرنے پہ اکساتا ہے کہ بھائی آپ کیس جیت جائیں. بنیادی طور پر جو وکیل روح القدس ہے وہ ہمیں سچ پہ کھڑا کرتا ہے ہمیشہ، وہ کبھی بھی ہمیں جھوٹ پہ کھڑا نہیں کرتا. بلکہ اس کی خوبی دیکھیں، جب کاؤنسلر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے جس کا مطلب ہے اصلاح کار، تو بنیادی طور پر روح القدس ہماری اصلاح کاری کرتا ہے، ہمیں سچائی پہ لے کے آتا ہے، ہمیں صحیح مقام پہ لے کے آتا ہے. یہ وکیل بڑا کمال وکیل ہے، یہ جوں کا تو ہمیں آگے نہیں لے کے جائے گا. اب یہ وکیل، اس کی خوبی یہ ہے کہ ہمیں اس لائق بنا کر، اس قابل بنا کر کہ ہم توبہ کر سکیں، اور جب ہم توبہ کر لیتے ہیں تو پھر ہم یسوع مسیح کے لہو سے دھل کر، جس نے ضمانت دے دی، اب وہ ضمانت ایسے نہیں دیتا، وہ ضمانت اسی وقت دے گا جب ہم اقرار کریں گے اپنے گناہوں کا، جب ہم یہ کہیں گے کہ یس میں گناہ گار ہوں، مجھ سے یہ خطا ہوئی، میرا کیس لڑ دیجیے. اور ہمیں کہا جاتا ہے آپ نے گناہ نہیں ماننا، عام طور پہ جو اب عدالت میں وکیلوں کے پاس جاتے ہیں، لیکن یہ کہہ رہے کہ تم نے گناہ ماننا ہے، تم نے گناہ ماننا. اب روح القدس کیا کر رہا ہے؟ ہم گناہ منوا رہا ہے ہم سے، اور جب گناہ منوا رہا ہے، یہاں خوبی یہ ہے کہ جب ہم نے گناہ مان لیا تو یسوع مسیح کی ضمانت آگے آ جاتی ہے. وہ جو فائل ہماری آسمانی باپ کے پاس جاتی ہے، اس کے اوپر یسوع مسیح کا ضمانتی نوٹ ہوتا ہے. کہا جاتا ہے جی میں نے اس کی نجات کی قیمت ادا کر دی ہے، اپنے لہو سے اس کی قیمت ادا کی ہے، اس لیے اس کو معاف کر دیا جائے. تو بات یہ ہوا کرتی ہے کہ خدا باپ ایکچولی ہمیں نہیں دیکھ رہے بلکہ اپنے بیٹے یسوع کا لہو دیکھ رہے ہیں. جب یسوع مسیح کی اسٹیمپ وہاں لگ گئی، یسوع مسیح کا لہو وہاں موجود ہے، تو پھر ہمیں معاف کر دیا جاتا ہے. تو کیا ہے کہ راہ حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا. تو بنیادی طور پر ہمیشہ کی زندگی یسوع مسیح کی بات ہے. اور یہاں پر اس مقام پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا کیس روح القدس نے لڑا، اور ہمیں اس دنیا میں بھی آپ ذہن میں رکھ لیجئے گا، ہم کسی بھی مقام پہ ہوں، ہم اپنے ذاتی معاملات میں ہوں، روزمرہ کی زندگی میں ہوں، یہاں بھی روح القدس ہمارے لیے فائٹ کرتا ہے، ہمارے لیے لڑتا ہے.
हमें हक दिलाता है और हमारे लिए ये सब कुछ सर अंजाम देता है। तो बात ये हुआ करती मेरे अजीज़ों कि हम अपने वकील पे भरोसा करें, हम अपने वकील को अपना आप सौंपें, हम अपने वकील को अपने मामला सौंपें, हम अपने वकील को अपने मसाइल सौंपें, लेकिन सरेंडर करना है, सच बोलना उसके सामने झूठ नहीं बोलना, हमेशा हमेशा उसके सामने अपना आप पेश करके सरेंडर करके कहने के मौला यस आई डिड इट सर, आई डिड इट, आप मेरा केस लड़िए, प्लीज़ मेरी सिफारिश ले जाइए, प्लीज़ मेरी रहनुमाई फरमाइए। और फिर जब हम उनकी बात मानकर जब कदम आगे बढ़ाते हैं, तब ये होता है कि हमें आसमानी बाप इस बात की वजह से यीशु मसीह के लहू से, यूँ समझिए कि यीशु का लहू जब वहाँ पे आगे पेश कर दिया गया तो फिर हमें माफ़ कर दिया गया। तो अर्ज़ यह है कि आए हम उस पर ट्रस्ट करें, आए हम उस पर भरोसा करें और ईमान के भेद को सीखते हुए एक और लफ्ज़ जो हमने तवक्कुल सीखा, यानी कि खुदावंद को वकील बनाना है, अपनी वकालत खुद पेश नहीं करनी, अपने दलाइल खुद पेश नहीं करने। जैसे हज़रत आदम ने क्या किया, जब वो फल खा लिया, नहीं ये इस औरत ने कहा था, औरत कहती ये सांप ने कहा था। तो ये मामलात नहीं है, बल्कि हमने सरेंडर करना, यस लॉर्ड आई डिड इट, होली स्पिरिट आई डिड इट, मुझसे ये गलती हुई है। तो तब रूह कुछ क्या करेंगे, हमें सपोर्ट करेंगे। खुदावंद सपोर्ट उसी वक्त करता है और उसी को करता है जो अपने गुनाहों का इकरार करता है। और जब हम अपने गुनाहों का इकरार कर देते हैं तो हमें वो पाक कर देते हैं, पाक करके फिर हमारे लिए हमेशा की ज़िंदगी का तोहफ़ा है, बहाली का तोहफ़ा है, हमें सेटिस्फैक्शन मिल जाती है, हमें राहत मिल जाती है, हमें एक कमाल किस्म का इत्मीनान अता करता है। खुदावंद हम सबको बरकत अता फरमाए और अपने कलाम मुक़द्दस को समझने का मौका अता फरमाए। आइन दुआ में अपने सरों को झुकाएं, खुदा हमसे दुआ करें।